اگر کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن میرے لیے کافی ہے، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں، تو ایسی شخص سے اکیڈمک گفتگو بعد میں ہوگی۔ پہلے یہ چند الزامی سوال اس سے پوچھیے۔ پہلا سوال یہ پوچھیے کہ اگر آپ حدیث کے اس پوری سند کے سلسلے میں اور ٹرانسمیشن کو نہیں مانتے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آج کا مصحف وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ اگر وہ کہے کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو آپ کہیے سورۃ الحجر کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ذکر کی حفاظت کرے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں موجود کتاب ہی وہ نازل شدہ ذکر ہے؟ یہ سرکیولر ریزننگ ہوگی اگر آپ کہے کہ یہ قرآن ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے، اور اس میں لکھی بات سچ ہے کیونکہ یہ قرآن ہے۔ تو جواب لازماً یہی ہونا چاہیے کہ صحابہ جیسے معزز جماعت کے ذریعے یہ نسل در نسل منتقل ہوا۔ پھر جس آیت کو دلیل بنا کر آپ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہوں وہ بھی تو صحابہ سے منتقل ہوئی ہے، تو کیسے مانا جائے کہ واقعتاً اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے جبکہ آپ کے مطابق ٹرانسمیشن میں غلطیاں اور جھوٹ بھی شامل ہو سکتی ہے؟ تو جن صحابہ کو آپ قرآن منتقل کرنے میں سچا اور امانت دار مانتے ہیں، انہی صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، فیصلے اور عملی زندگی منتقل کرنے میں یک بہ یک ناقابل اعتماد کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کا اصول کیا ہے؟ پھر قرآن سے 5 نمازوں کی تمام رکعات نکال کر دکھا دیجیے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء 4۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے، قاعدہ کب ہوگا اور نماز سلام سے ختم ہوگی، یہ سب کس آیت میں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ یہ طریقہ ہمیں پوری امت کے مسلسل عمل سے ملا ہے تو آپ نے خود مان لیا کہ دین صرف قرآن کے لکھے ہوئے الفاظ سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہونے والی سنت سے بھی ملتا ہے۔ ہندوستان میں عام طور پر مصحف روایت حفص عن عاصم کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ حفص نے عاصم سے، عاصم نے اپنے قراء شیوخ سے، اور انہوں نے صحابہ سے قراءت حاصل کی۔ تو قرآنی قراءت بھی تلقی، مشافہہ اور اسناد کے ذریعے ہی منتقل ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ان قراءت میں اختلاف بھی پایا جا سکتا ہے، کوئی مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی مغربی یوم الدین پڑھتا ہے۔ اگر اسناد کا یہ نظام ہی غیر معتبر ہے تو حفص عن عاصم کو اللہ کا نازل شدہ قرآن کس بنیاد پر کہیں گے؟ پھر اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے سے منع کیا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں وہ روایت ہے جہاں پہ حدیث کے لکھنے سے منع کیا گیا تھا تو بعد میں وہ روایت بھی ہے جس میں اجازت دی گئی تھی۔ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ کہیں قرآن حدیث ایک دوسرے کے ساتھ خلط مغط نہ ہو جائے، جب یہ اندیشہ ختم ہوا تو اجازت دے دی گئی۔ پھر سوال یہ ہے کہ جس حدیث کی بنیاد پر حدیث کی کتابت کو منع کیا جا رہا ہے وہ حدیث خود کیسے حجت بن گئی؟ اگر وہ روایت آپ کے نزدیک مقبول ہے تو حدیث اصولاً قبول ہوئی۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پک اینڈ چوز کریں اور ان روایتوں کو تو ایکسیپٹ کریں جو آپ کے مطلب کی ہو اور ان روایتوں کو اگنور اور ریجیکٹ کر دیں جو آپ کے مطلب کی نہ ہو؟